الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کے متعلق دین اسلام نے نہایت ہی اہتمام سے متوجہ کیا ہے۔ بچیوں کے لیے بنیادی تعلیم، قرآن کریم کا ترجمہ، اسلامی عقائد، گھرداری، اس کے متعلق تمام امور کی تربیت، کس طرح گھر کو سنبھالنا ہے، اس انداز میں بچوں کی تربیت کرنی ہے، یہ تربیت اور یہ سکھانا تعلیم سے زیادہ ضروری ہے۔ ان صفات سے آراستہ بچیوں کا بآسانی دیندار گھرانوں میں نکاح بھی ہو جاتا ہے اور وہ خوش خرم زندگی بسر کرتی ہیں۔ بچیوں کو اعلیٰ دنیاوی تعلیم دلوانا اور پھر ان سے نوکری اور ملازمت کی امید رکھنا اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ نکاح سے متعلق دین کی تعلیم یہ ہے کہ بلوغت کے بعد فی الفور نکاح کر دیا جائے اور بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے۔ اس میں بھی اخلاق اور دینداری کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تمہارے پاس دیندار اور بااخلاق آدمی کا رشتہ آئے اس سے نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ امام ترمذی نے اس کو جامع ترمذی میں نقل کیا ہے۔ آج ایسا دنیا میں مشاہدہ ہو رہا ہے۔ دور حاضر میں جب کہ دنیاوی تعلیم کا غلغلہ ہے، والدین ہزار جتن کر کے بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں۔ اس صورتحال میں اکثر والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ بچی کی ڈگریوں سے ڈگریاں بڑھتی جائیں اور ڈگریوں سے بھی زیادہ ڈگریوں کے حامل نوجوان لڑکوں کے رشتے ملیں تو لڑکی کو رخصت کیا جائے۔ والدین کے یہ طرز عمل اور سوچ اسلامی تعلیمات سے ہٹا دیتی ہے اور یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب بھی اور جہاں بھی ہم دین سے دوری اختیار کریں گے پریشانیاں اور بربادیاں ہمیں گھیر لیں گی۔ بیٹی ڈگری یافتہ ہے تو والدین بیٹی سے کم تعلیم یافتہ سے نکاح کرنا نہایت ہی معیوب سمجھتے ہیں، خواہ لڑکا اخلاق و دینداری میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ کتنی خواتین ان ڈگریوں کی وجہ سے نکاح سے محروم ہو رہی ہیں۔ ایسی خواتین انتہائی قسم پرسی کے عالم میں وقت گزارتی ہیں۔ جب نکاح کی عمر میں نکاح نہیں ہوا اور ان خواتین کا گھر نہیں بسایا گیا تو جب تک والدین حیات ہیں یہ ان کے گھر میں رہتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ والدین کا انتقال ہو جائے تو ایسی بے نکاحی خواتین کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ نکاح کے بغیر یہ غیر فطری زندگی ان کی خوشیوں اور سکون کو چاٹ جاتی ہیں اور وہ بہن بھائیوں کے گھر نوکرانیوں کی حیثیت سے رہتی ہیں، یہ پھر آزادی کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ والدین نے بڑی محنت، محبت اور کوشش سے جو ڈگریاں دلوائی تھیں وہ گلے کا توق بن جاتی ہیں۔ لہٰذا خدا را اپنے اور اپنے بچیوں پر ظلم نہ کیجیے۔ اگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکی ہیں تو معاشرہ اس کو معاشرتی معیار کو چھوڑ کر مسلمانی کی طرف آئیے اور اپنے جیتے جی اپنی بچیوں کو گھر آباد کیجیے۔ دیندار رشتہ تلاش کیجیے، خواہ تعلیم اور مال و دولت میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ایسی شفقت اپنے داماد پہ رکھیے کہ اس کا گھر بس جائے اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ معاشرے میں کتنے صالح نوجوان ہیں جو معمولی تعاون اور رہنمائی کے ذریعے دین و دنیا کی خوب ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ ذریعۃ الوصول میں ایک وظیفہ لکھا ہے، جو انسان دروشی وول آخر بڑے تہجد کے وقت میں اور 313 مرتبہ یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا اور بہترین رشتہ عطا کرتے ہیں۔ وظیفہ یہ کہ الحمدللہ ذی العزت والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ ذی العزت والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ ذی العزت والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء۔ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔